میں اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان کے بہت قسم کے دلائل ذکر کیے گئے، اور ان دلائل کی ایک قسم دلائل انفس بھی ہے، یعنی انسان کی ذات، اس کا وجود، اس کے چلتی ہوئی سانسیں، اس کے شاہکار تخلیق ہے، اس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، یعنی انسان کا ہر حال بذات خود اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے۔ اور وجود خدا کے ایسے دلائل کہ جو انسان کی ذات میں پائے جاتے ہیں انہیں دلائل انفس کہا جاتا ہے۔ تو بھی ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سننے کی سعادت حاصل کی۔ تو اس آیت کہتے کریمہ میں اللہ پاک کی معرفت سے متعلق کہ خالق کائنات رب ذوالجلال نے جو ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کے ایک بنیادی مقصد ہی اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے، یعنی یہ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا فرمائے کہ میری معرفت حاصل کریں۔ تو حدیث قدسی ہے کہ جسے بڑے بڑے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی نے ذکر کیا اور اسے بڑے بڑے مسائل نکالے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے مخلوق پیدا فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ ہم اللہ پاک کی پہچان حاصل کر سکیں۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو کہ جیسا اس کی معرفت کا حق ہے تو ضرور تم سمندروں پر چلو، تمہاری دعا سے سمندر اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے معرفت الہی کی عظمت۔ جس شخص کو اللہ پاک کی صحیح معنوں میں پہچان نصیب ہو جائے وہ بہت اونچا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ وہ دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ آپ توبہ سے پہلے مشہور ڈاکو تھے، پھر آپ پر کرم ہوا، آپ نے توبہ کی اور نیک کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رب کریم کا آپ پر بڑا فضل تھا، آپ بہت بلند مقام والے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ مینا شریف میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ پہاڑ لمبا ہو جا تو پہاڑ فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کیا، تو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا۔ یہ ہے معرفت الہی۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پہچان حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کی ہر بات سنی جاتی ہے۔ تو اب ایک بنیادی سوال ہے کہ آخر ہم اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان ملتی کیسے ہے؟ تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی اس کے متعلق تفصیلی کلام فرماتے ہیں، آخر میں نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے، اللہ پاک کی معرفت صرف و صرف اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے۔ جس پر اللہ پاک فضل فرما دیتا ہے اس کو یہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی اس دنیا میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنی عقل سے اللہ پاک کو پہچاننا چاہا مگر ناکام رہے، کسی نے اپنے علم سے اللہ پاک کو پہچاننا چاہا
مگر ناکام رہا۔ نتیجتاً کسی نے چاند کو خدا مان لیا، کسی نے سورج کی پوجا شروع کر دی، کوئی درختوں کو اپنا رب ماننے لگا۔ تو یہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہ ملی۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہو، جس پر ہو جائے تو اللہ کریم اس کو اپنی پہچان یعنی اپنی معرفت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر دنیا پہ کوئی سہارا لگاتا ہے، دنیا کی کسی چیز کو اللہ کریم کے مد مقابل کرتا ہے، وہ تو ڈائریکٹ گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو ہوتا ہے نا، یہ جس پہ ہو جائے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا کہ جو گائے کی پوجا کرتا تھا، دن رات اس اپنی گائے کو لے کر بیٹھا ہوتا، تو ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر اس گائے کے پاس بیٹھا تھا، اچانک بادل شروع ہو گئے، آسمان چمکنے لگا، آسمان گرجنے لگا، تو گائے بھاگ گئی۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جو اس بادل کے سامنے نہیں رک سکتے، یہ تو خدائی کے قابل نہیں۔ اب آسمان کی طرف جب اس نے سچے دل سے اپنے رب کو پکارا، تو اللہ کریم کے اس وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں میرا بندہ ہے، فوراً چلے جاؤ اور اس کے کلمہ پڑھاؤ اور بنیادی جو ہے اس کو علم بھی سکھا دو۔ یہ ہے اللہ پاک کا فضل۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اپنے علم سے اللہ پاک کی پہچان کر لیں گے، کوئی عقل سے کر لے گا، تو بڑا مشکل ہے۔ بڑے بڑے عقل والے آئے، بڑے بڑے علم والے آئے، مگر ویسے کے ویسے رہ گئے۔ تو تاتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ باتیں ہیں کہ اللہ پاک کا فضل ہم کیسے حاصل کریں؟ تو اب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو اسے معرفت ملتی ہے، اسے معرفت حال کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بندہ اپنے میں کو ختم کر لیتا ہے، تب اسے اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے۔ جب اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے تو اسے اللہ پاک کی معرفت مل جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننا، جو اللہ کریم کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کرم فرما ہی دیتا ہے۔ تو ہم نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو؟ تو یہ تعجب دلانے کا سوال ہے، یعنی خدا کا انکار کرنے والوں کو تعجب دلایا جا رہا ہے کہ کتنی حیرت کی بات ہے، آخر تم اللہ پاک کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو یہ انسان کی 5 حالتوں کا ذکر ہے، ان میں سے ہر حالت اللہ پاک کے وجود کی ایک مستقل دلیل ہے۔ تو فرمایا کنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، یہ ہماری پہلی حالت تھی کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم کچھ نہیں تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز ہی نہ تھی۔ یہ ایک طرح سے ہماری تکبر کی کاٹ ہے، انا کی کاٹ ہے، ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ آخر تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اس قادر و قیوم کے مقابلے میں خود کو کیسے لا سکتے ہو، اس کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو کیسے ترجیح دے سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمایا کہ ہر وقت عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کریم کے حضور جھک کر اللہ کریم کی بڑائی بیان کرو کہ میرا پاک اللہ انی بلندیوں والا رب ہے۔ تو یہ پہلی حالت تھی۔ اب دوسری حالت کو بیان جب کیا فرمایا فاحیاکم، تو اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ خدا کی شان ہے، تم بے جان تھے، اس نے تمہیں جاندار بنایا۔
ایک پانی کے قطرے کو جیتا جاگتا عقل و شکل والا قوت والا انسان بنا دیا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صورت میں پیدا کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، آج وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑ رہا ہے، آج وہی اللہ پاک کے احکامات کو چھوڑ کر عام دنیا کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو یہ تو عقل نہ ہوئی، نہ ہی ایسی بات کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرے، کوئی احسان کرے تو ہم صدیوں تک یاد کریں کہ یار فلاں آدمی تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے تو مجھے یہ جگہ دی تھی، یا کسی نے تحفے میں کوئی تھوڑی سی جگہ دے دی، تو ہماری ساری نسلیں اس کے غلام بن جاتی ہیں، گن گاتی ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے جی۔ مثال کے طور پہ کوئی خان یا کوئی دنیا کا نواب کسی کو کوئی جگہ تحفے میں دے دے تو ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے جی، بڑے پیو تعریف سے خدمت کی تھی، آسی تے سم تحفے بھی جا چاہتی تھی، اور جس رب اساں کو سب کچھ عطا کیتا، دنیا کے اندر ارباں خرباں دی ایک جنے کو جائیداد ہوئے، مال دولت ہوئے، وہ بھی اللہ پاک دی عطا ہے، مگر اللہ دی ایک نعمت اگر اس آدمی دی اکھ ضائع ہو جو لیتے ہو ارباں خرباں دی ملک تھی۔ اج جو اکھیاں سیاں کام کر دیں، اکھی دی قدر تے اس آدمی کو پوچھو گے جس کی نظر کمزور ہو گئی ہو یا جس کو ہے نہیں، اپنے جسم دے اندر اساں کو اللہ پاک دے نعمتاں تے نظر نہیں آنیاں، ان اکھیاں نال اسی صرف دو آدمیاں کوئی دیکھتے ہیں، نہ آپت اللہ دا احسان اللہ دا کرم اساں کو نظر آ رہے، نہ اساں کو اپنے عیب نظر آنے، اگر عیب دے احسان تے وہ بھی دو آدمیاں میں خوبیاں تے کسا کو نظر نہیں آنیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کرم فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ یہ ہے کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ کرم فرمائے۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کہ اللہ کریم نے انسانوں کو پیدا کیا، مقصد کیا ہے کہ اللہ پاک کی ہم پہچان کر سکیں، اللہ کریم کی ہم اطاعت کر سکیں، اللہ پاک کے حکموں کو مان سکیں۔ اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ اللہ پاک کی نافرمانی کریں، جس سے اللہ کی معرفت مل جاتی ہے۔ جو یہ کوشش کرتا ہے تو وہ تو خوش نصیب آدمی ہے کہ اللہ کریم کی نشانیوں کی بھی تو ہم قدر کریں۔ اب جو شاعر اللہ میں آتی ہیں تو یہ اللہ پاک کا گھر مسجد جو ہے یہ بھی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا نعمان کیا تم نے آنکھوں کی نمکینی اور کانوں کی کرواہٹ، نتوں کی گرمائش اور ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عرض کیا نہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دادا جان سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے ابن آدم کی آنکھوں میں نمکینی رکھی، کیونکہ آنکھیں چربی سے بنی ہیں، اگر ان میں نمکینی نہ ہوتی تو یہ پگھل جاتی۔ اللہ پاک نے کرواہٹ ابن آدم کے کانوں میں رکھی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیڑے مکوڑے کان کے اندر چلے جاتے اور دماغ میں پہنچ کر نقصان پہنچاتے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ابن آدم کے نتوں میں گرمائش رکھی ہے جس سے وہ بو سونگھتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو دماغ بدبودار ہو جاتا۔ اللہ پاک نے ابن آدم پر مہربانی اور فضل و احسان کرتے ہوئے مٹھاس اس کے ہونٹوں پر رکھی، جس کے ذریعے وہ ہر چیز کا ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں کہ اتنے احسانات کیے۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کے اندر کوشش کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو جب دنیا سے جاتا ہے تو قبر بھی اس کا استقبال کرتی ہے۔
دنیا کی ہر چیز اسے سلام کرتی ہے، مگر جو اللہ کے حکموں کو ہی چھوڑ دے اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی بس ہمیں تو کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ اب جو کلمہ پڑھا نا تو اس کے بعد مسلمانی والے جو کام ہے وہ ہمیں کرنے پڑیں گے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں، آج ایسا جی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بس ایسا کلمہ پڑھ چھوڑے تو نمازہ کا سبق ایسا وہ آگے اے نماز پڑھ سا دے کلمہ پڑھ سا سارا کو روپا دے کدے قربانی جو بھی پیسے ہوئے دے کر سا بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتے علم داتا سیاد ہے کہ بس یہ تو استاذہ نہ کام ہے، پائیں نمازاں اگر ایک عالم دین تا فرض ہے تو وہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت تا فرض ہے، کوئی ایک نماز معاف نہیں۔ جڑا فرض دین چکڑا ملانے واسطے فرض ہے نا وہ ہر انسان واسطے ہے۔ اسی دنیا دے کام تے سکھتے ہیں، دنیا کے اندر اسی کرے کام ہے کہ جڑا سا سکھیا نہ ہوئے جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کم بھی اسی سکھتے ہیں۔ وجہ کہ ایک ضرورت ہے، ایک آدمی ڈاکٹر بن دے دسو کہ اس کا ڈاکٹر بننا فرض ہے، ایک ڈاکٹر انجینئر بن دے اس کا فرض ہے، کی بن دے کہ دنیا دی ضرورت ہے، ضرورت تا علم تسی رات دن سکھتے ہیں، مگر جڑا اصل مقصد ہے جڑا فرض علم ہے وہ سکھنوں سکھتا۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جنتیاں دی شادیاں اور تذکرہ تے پچھلے جمعے تو ماشاءاللہ 2 جمعے ہوتا رہے کہ جنتیاں دی شان کی ہوسی کہ جڑے جنت دے اندر بھی ایک بازار ہے نا، آقا علیہ السلام فرمایا جنتی جڑے نا ہر جمعے والے دن اس بازار کے جلسن تے شمالی عوامہ جی لین دا ان دے چہرے نال تے کپڑے نال لگسن، جس ٹائم میں شامی کرا کو آسن تے کرا والی آسن کہ تسی دے پہنے کو زیادہ سونے ہوئی گئے۔ اور جنتی بازارہ کو بھی کوئی آدمی جمعے دے داڑے جل سے جڑا جمعے دے نمازہ کو آتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جنت دے ہوئے جب مقام ہے کہ اس 70 قسم دے کانے اے جو ہولیاں پہنایا جل سے کہ جس میں 70 قسم دے رنگ ہو سن رنگ بدل سی۔ پھر آقا علیہ السلام فرمایا اے جو کھانے مل سن نا کہ ہر لقمے تا الگ الگ مزہ ہو سی، جڑی نا کو شربت پلائی گئی سی ہر کوٹ کرسی تے الگ اس کو مزہ سی لذت آسی۔ اس مقام جو بھی ایسا کلی تیاری کی تھی اسی تے بس صرف سوچتے ہیں نہ سونے جنت ہے تے ایک جہنم ہے، کہ جہنم دی گہرائی کو آدمی پڑھ دے تو پھر سب تو زیادہ کم عذاب کی روسی برماز آدمیاں کو وہ آگے دے بوٹ لوالی گئے سن کہ جس نالے سے دماغ بڑھ سے یہ آپ سے کیا سب تو زیادہ عذاب تنو کو رہے، حالانکہ سب تو کم درجے دا عذاب ہے۔ اے جے وادیاں جہنم دے اندر جڑے کو جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہیں مگر آج اسی پناہ نہ مانگتے۔ آقا علیہ السلام فرمایا کہ آدمی دیہڑے میں 3 مرتبہ اللہ کریم کو سوال کر دے مولا تو جنت عطا کر دے، جنت خود آتی ہے یا اللہ تو اس کو داخل کری، اس کو عطا کری مگو ہمیشہ جنت بھی وہی آدمی منگسی کی جڑا 5 نمازاں پڑھ دے، جہنم کو پناہ بھی وہی منگسی کی جڑا 5 نمازاں پڑھ دے، موتی واسطے دعا بھی وہی کرسی کی جڑا نماز پڑھنا والا ہے، انہاں بالماز سے اپنے واسطے دعا نہیں کر رکھتا۔ آقا علیہ السلام فرمایا جڑا آدمی نماز چھوڑ دیں جائے بالماز آدمی ہے، اس آدمی جو کہ صالحین دی دعا پہ کوئی حصہ نہیں، وہ آدمی جو ہے جس ٹائم دنیا دا جلدے تے دنیا دی ہر چیز اس لعنت بھیجتی ہے کہ اللہ پاک دا نافرمان آ گیا۔ پھر آقا علیہ السلام فرمایا جنت میں کہ اے جو آدمی ہو سی کہ جڑا آدمی نے ذہن میں خیال آیا کہ یار میں اگر کھیتی باڑی کر کے رہا تو فرشتے بھی کہہ دے حاضر ہو سن۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ دنیا دے اندر اس کا شوق ہی آسا تو اتھا بھی خیال آسی، اور جس آدمی دا شوق ہے جو ہے کہ میں اللہ دا دیدار کراں، اللہ دے رسول دا دیدار کراں، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا کر سی، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کر سی۔ مگر جڑا آدمی اللہ پاک دی تابعداری کرے، آج ایسی اگر آپڑے طریقہ انگریزاں نالوں بڑھا کے نا، آقا علیہ السلام فرمایا دنیا دے اندر جڑا آدمی جس قوم نال مشابہت رکھ سی محبت رکھ سی کل قیامت دیہڑے اس نال اٹھ سی۔ اگر اساں اٹھنا ہندوؤں نال ہویا، اسی اگر انگریزاں والا حلیہ بڑھانے ہاں انگریزاں نال ہویا تو دسو اساں کے بڑھ سی، بہت مشکل جائے، کوئی رشتہ دار کم نہ آسی نہ کوئی پتر کم آسی، آج تے اگر فوت ہو گیا تے ڈائریکٹ اعلان ہونے کی جی بس 1 منٹ آگا پیچھا نہیں ڈائریکٹ دبو تے ختم کرو، نہ کوئی آدمی پتر یاد کر دیں
کوئی آدمی نہیں یاد کرتا اپنے اعمال ہونے تو جتنا عرصہ بھی ہے دنیا کے اندر اللہ پاک دی یاد کرو، اللہ دی عبادت کرو، نافرمانیاں کرو، دعا کرو اللہ کریم اساں کو چاہے، اللہ کریم اساں کو علم دین دا شوق دے، علم دین سکھنے والے بن جنا، آمین الحمدللہ رب العالمین۔